اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کے شہر اکاڑا میں بہت دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا، کیسٹوں کے ذریعے بھی آپ حضرات نے بہت دفعہ سنا۔ اس وقت میرا کچھ حال طبیعت کا ایسا ہی ہے، ہر شخص اپنے اعمال سے، اپنے حالات سے اور اپنے مزاج سے واقف ہے۔ اکاڑے والوں، میری حالت اب یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ نہ معلوم پروردگار عالم کی طرف سے کس وقت بلاوا آ جائے گا، صبح ہوگی یا شام ہوگی۔ ڈر ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو اس وقت کلمے کے بجائے کوئی اور مصیبت منہ سے نہ نکلے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی مر رہا ہے، مگر مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ تلاوت کرتے کرتے موت نہیں آ رہی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی جو موت آ رہی ہے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، یا سنتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں ایسا کام، دنیا چھوٹ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، موت کا جھٹکا لگنے کو ہے اور ہمیں کلمے کی توفیق نہیں۔ شہر اکاڑے میں اگر کوئی بندہ مر جائے اور لوگ صبح کو یہ سنیں کہ پانی مانگتا رہا، پانی نہیں دیا، سب لوگ کہیں گے بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، پیاسا مر گیا، پانی نہ دیا۔ اور اگر یہ سن لیں کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کو ننگا قبر میں دفن کر دیا، کفن نہ دیا، لوگ کہیں گے بڑا ظلم کیا، بڑا قہر کیا، کپڑا تو ڈالنا تھا، وہ کپڑے کے بغیر جو چلا گیا تو ظلم ہو گیا، پانی کے بغیر چلا گیا تو قہر ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ بھی افسوس کیا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے؟ ماں مر رہی ہے، پتہ ہے کلمہ نصیب نہیں ہوا، باپ کو کلمہ نصیب نہیں، بیگم کو کلمہ نصیب نہیں، بہن کو کلمہ نصیب نہیں۔ جب ابتدائی طور پر ہماری حالت دنیا سے جاتے وقت یہ ہے، پھر وہاں کیا بنے گا؟ اسی لیے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اور دنیا دارو میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ بدماشی نہ پھیلاؤ، میری زمین کو گندا نہ کرو، زنا کر کر کے، بدکاری کر کر کے، حرام خوری کر کر کے میری زمین کو پلیت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو تم اپنے آپ کو تیار نہ کر سکو اور وہ وقت آ جائے جب تمہیں پلانے والا کوئی نہ ہو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پھر افراد کی بات نہیں، خاندان قبیلوں کی بات نہیں، پھر ضلعوں تحصیلوں کی بات نہیں، جب میں اپنی بے نیازی پہ آ جاؤں گا ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر ہے اور میرے غلاموں ان کو بستیوں سے دوڑ کے گزرو، جلدی جلدی نکلو، اور یاد رکھنا ان کنووں کا پانی نہ پینا، تمہیں کتنی پیاس لگی ہو، کتنی شدت کی گرمی ہو، ان کنووں کا پانی نہ پینا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی پلیت ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس پانی میں زہر ملا ہوا؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں نہ پیے؟ فرمایا لوگوں ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان بستیوں والوں پہ عذاب آیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، پورا ہفتہ اتنی تیز ہوا چلی، پچک پچک کے لوگوں کو زمین پہ مارا۔ کسی قوم پہ پتھر برسے، آواز آتی ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہاں جا رہے ہو؟ قالوا الا ارسلنا الى قوم مجرمین، قوم کی طرف چلے، مجرم ہو گئی، بدماش بن گئی۔ کیا کرو گے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ فرشتے کہتی ہیں لوط علیہ السلام کی قوم بدکار بن گئی، بدماش بن گئی، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس قوم کے لیے زمین کا ٹکڑا کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، نوک دار پتھر برسیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا، جو ان پہ عذاب آیا آج بھی عذاب آ سکتا ہے، جو ہود علیہ السلام کی قوم والا کام کرے گا، کم تولے گا، کم ناپے گا، جو ان پہ عذاب آئے وہ آج بھی عذاب آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا چھوٹا بڑا امیر غریب کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اسی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کا قرب ہوگا، میری امت اتنی بگڑے گی، اتنی برباد ہوگی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اب تو واقعات کھلم کھلا آنے لگے۔ ضلع مظفر گڑھ شہر رنگپور کے علاقے میں ایک آدمی مرا، بیٹے خود بتاتے ہیں ابھی زندہ ہیں، ہمارے باپ کی جب موت آئی تو 3 منٹ پہلے منہ سے الٹی آئی تو منہ سے پخانا ہے، یہ ہماری موت آ رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں پچھلی گرمیوں میں ایک آدمی مرا، اس کو دفن کرنے لگے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اتنا مکوڑا قبر میں جمع ہو گیا، دوا تک چھڑکی، سب انتظام کیا، ایک مکوڑا باہر نہ گیا۔
اور سوچ ساری الگ رہی. موت سے بچنے کی سوچ تو آج کل کیا کبھی بھی نہ تھی. کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکا, کسی کی جرات نہیں ہو سکی. ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, مکان کے بارے میں, دکان کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں, ہار جیت, الیکشنوں کے بارے. الیکشن کے بارے میں ہر آدمی کہتا میں ایک ووٹ سے ہار سکتا ہوں, ایک ووٹ کم ہو گیا تو ہار جاؤں گا, اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ ایک نیکی کم ہو گئی تو مارا جاؤں گا. یہ عقیدہ نہیں. جمہوریت پہ یقین ہے, خدا کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ وفادار ہے, اس کے ساتھ وفاداری تم بھی کرنا. میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. قبر میں آنے میں دیر لگ سکتی ہے, جنت کے 8 دروازے کھلوانے میں دیر کوئی نہیں. ہمارے یہاں تو مرتے وقت خواہشیں, تمنائیں, آرزویں کچھ اور ہوتی ہیں. مدینہ پاک ہے, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے. آج کل سیزن ہے, حج پہ لوگ جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, اللہ سب کا حج قبول فرمائے. پر ایک تجربہ تم بھی کر کے دیکھنا, ماسی, چاچی, مامی, تایا, نانا, سسر, پھوپھا حج پہ جو جا رہے ہو نا, اور بالکل گھر سے جب نکلنے وقت دعا کرتے ہو, تم پاس کھڑے ہو کر کے یہ دعا مانگنا, یا اللہ ہماری باسی مدینے میں مر جائے, ہماری بوا مدینے سے واپس نہ آئے. بالکل نہیں آمین کہنے کی, جتی نکال کر تیرے سر میں مارے گی. اور ویسے دیکھو نا, جب بھی گزرو گے مدینہ مدینہ مدینہ, یوں معلوم ہوتا کہ اندر ہی مدینہ بڑھ گیا. اور جب حج کی تیاری ہوگی, جس سے ملیں گے, السلام علیکم چودھری صاحب, علیہ السلام, گئے نہیں آپ, جا رہا ہوں, دعا کرنا اللہ خیریت سے واپس لے آئے. بم برس رہے ہیں وہاں, ایٹم بم چل رہے ہیں وہاں. محبت کا معیار دیکھو. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت دعا کرتا تھا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. مولا بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, مجھے تو ایسی موت عطا فرما, در تیرا ہو, سر میرا ہو, تیرے نام پہ میرے ٹکڑے کر دیے جائیں, میری بوٹیاں اڑا دی جائیں. جواب آیا, میرے محبوب کے محبوب, اگر تجھے کسی اور جگہ موت دوں گا, کفن دفن کی جگہ دوں گا, تجھے معلوم ہے میرے یار نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر رو رو کے تجھے مانگا تھا. پکارے والوں, میں نے کہہ دیا, تم نے سن لیا, مگر یہ اندازہ نہیں ہے, نہ تم جھولی کو جانو, نہ دینے والے کے خزانے کو جانو. جھولی کس کی ہے, اور دینے والا کون ہے, اور آنے والا کون ہے. جھولی مصطفیٰ کی ہو, خزانہ خدا کا ہو, اور آنے والا فاروق اعظم ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معمولی شے کون مانگتا ہے,
اور یوں فرما کے مانگا مولا خطاب کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تیرے اسلام کی شان بڑھ جائے گی، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی ہیبت ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام والوں کا جرنیل ہے، کالی کملی والے کی مانگی ہوئی بھیک کا جواب ہے۔ فرمایا میرے فاروق، میرے محبوب کے محبوب غم نہ کر، ہم تو تجھے ایسی شہادت دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، پر اے میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ شان فاروق اعظم معمولی چیز نہیں مانگی، آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی بینر پہ میرے فاروق کا نام لکھ کر یوں لٹکا دو، جو فاروق کو نہیں مانتا ہمت نہیں نیچے سے گزر جائے، آج بھی 1400 سال کے بعد۔ شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، قاری حنیف صاحب، تم کہتے رہنا چلے جاؤ جی تمہیں کھاتا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کھاتا نہیں ہے تو چھوڑے گا کیا؟ اگر کھاتا نہیں ہے تو رہنے بھی کچھ نہیں دے گا۔ عمر تو وہ جوان ہے، اللہ اکبر، جو وہ فرش پہ مانگتا ہے عرش والا اسی کی تائید میں قرآن اتار دیتا ہے۔ یہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو تائید کرتے ہیں ایک دوسرے کی، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، میرے فاروق اعظم کا تائید کنندہ آسمانوں میں رہتا ہے، اور یہاں ہمیشہ لوگ میلنے دیا کرتے ہیں، اب بھول گیا تائید میں نے تو کی تھی، تجھے اس دن کوئی بعد میں نہیں مل رہا تھا۔ یہاں فاروق اعظم کی ایک دفعہ نہیں 17 دفعہ قرآن میں آسمان سے تائید آئی۔ فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا فاروق آ کے عرض کرتا ہے محبوب کالی کملی والے، او میرے آقا میں غیرت والا ہوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میرا اندر اجازت نہیں دیتا، میرا دل نہیں مانتا کہ ازواج مطہرات میں سے بنات رسول میں سے اتنی حسن والی بچیاں، اتنی آپ کے لخت جگر جس گلی سے گزرے دیوے بتی کی ضرورت نہ پڑے، ان سب کے لیے پردے کا حکم فرماؤ۔ فرمایا میرے فاروق کی بات تو تیری ٹھیک ہے، پر تجھے معلوم ہونا چاہیے میں بھی تو اس کا منتظر ہوں۔ آواز آ گئی، کن کے پردے کی بات کی فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے،
تو کئی سال ہو گئے ہمارے ملتان میں، کافی دنوں کی بات ہے، پرانے قلعے پہ ایک شو ہوا تھا، وہ اخبار میں جو نام آیا کہ فلاں آدمی کی لڑکی نے بہت اچھا ڈانس کیا، میں اسے جانتا تھا، 35 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، میں نے یاد رکھی بات، میں نے کہا بدبخت کبھی ملے گا تو اسے شرمندہ کروں گا۔ تو ایک دن حرم گیٹ مل گیا، السلام علیکم قاری صاحب، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے علم کی طرف لے گیا، میں نے کہا تیرے سے کام ہے، پرے کو لے جا کے میں کہنے لگا میں نے بدبخت میں نے یہ سنا تیری لڑکی نے ڈانس کیا ہے، کہتا جی آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے۔ سب ہمارے کھاتے میں، بڑی سنجیدگی سے کہتا جی آپ کی دعا کی برکت سے اول نمبر آئی ہے۔ یہ سارے کام ہم ہی کرتے ہیں، تماشا دیکھو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری دعا مانگتا، وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے کا دفن عطا فرما، مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما۔ اللہ نے جواب دیا، میرے فاروق اگر تجھے کسی اور جگہ دفن کی جگہ دوں گا، کیا مجھے معلوم نہیں کہ میرے محبوب نے کس محبت سے مانگا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان آنسوؤں کو بھول گیا ہوں جو بہا بہا کر کے تجھے مانگا تھا، میں اس جھولی کو بھول گیا ہوں، ساری رات پھیلی رہی تیرے لیے، میں تو تجھے ایسی جگہ دفن کروں گا جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، یہ تو بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل کرنیل۔ اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں مدینے میں جا کر کے دیکھو، ہزاروں سینکڑوں کتے گلیوں میں بازاروں میں پھرتے ہیں، پر کسی حاجی کے ہاتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو مدینے میں کسی نے کتا بھونکتا نہیں سنا، کوئی کتا مدینے میں نہیں بھونکتا۔ کتے کو تو پتہ چل گیا کہ یہ کالی کملی والے کا شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں کالی کملی والے کے 10,000 جرنیل سوئے ہوئے ہیں، جنت البقیع میں۔ ابھی 2-4 سال کی بات ہے، اخباروں میں بھی آیا، مسجد نبوی میں توسیع ہو رہی، محلے کا محلہ خرید لیا حکومت نے، اس کی کھدائی شروع کی، کھودتے کھودتے کھدائی کرنے والے کی کسی یا کوئی آلہ ایک قبر کے اندر ایک میت کو جا لگا، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، 1400-1500 سال کے بعد بھی تازہ لہو بہنے لگا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ نکالتے وقت پھر کوئی کتبہ شتبہ سامنے آیا، پتہ چلا مالک بن سنائی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ نہ خون بدلے، نہ جسم بدلا، نہ منہ بدلا، نہ چہرہ بدلا، نہ پیٹ بدلا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جس طرح سے اس دن رکھا تھا آج تک اس طرح موجود ہے۔ نبی کے غلاموں کے جسم میں یہ زمین خیانت نہیں کرتی، تم بے ایمان ہو کے مرنے کو ضروری ہے؟ تم بھی صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو، صحابہ کا گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو۔ 1400 سال تک زمین نے اپنی حرارت نہ ڈالی، اپنی برودت نہ ڈالی، کھال تک نہ بدلنے دی، چہرے کی رنگت نہ بدلنے دی، زمین شرما گئی۔ نبی کا غلام ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا یار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، زمین نے 1400 سال ادب کیا، تم 4 دن ادب نہیں کر سکتے؟
تو مدینہ منورہ میں آخری وقت ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، خود معاذ بن جبل بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ نے رونا شروع فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہہ دیا معاذ موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ کہ نہیں جی، پھر کیوں روئے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، اس لیے رونا آ گیا تھا۔ اور تیری کیا تمنا تھی؟ صحابی کہتا میری یہ تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صحابی کہتا میری تمنا تھی جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں اسلام کی طرف سے کفر کا مقابلہ کرنے جاتا، کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ یکدم مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لیتے، پھر وہ میری زبان کاٹ لیتے۔ اے میرے مولا میں تیرے دربار میں پیش ہوتا، آپ پوچھتے معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، منہ میں زبان نہیں۔ پھر میرا رب مجھ سے پوچھتا تو کیا چاہتا ہے؟ میں عرض کرتا مولا روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان سارے صحابہ کرام کی 1,29,000 کم و بیش تعداد ہے، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی حسرت تھی، ایک ہی ذوق شوق تھا، جس کو لیے لیے ساری عمر دنیا میں پھیلے چلے۔ ایک ایک صحابی نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 پتھر۔ تم کہتے ہوگے کہ ہم بھی روز جنگ لڑتے ہیں، کیا کہ ناشتے کے وقت بیوی سے لڑتے ہیں، دکان پہ نوکر سے لڑتے ہیں، شام کو ٹانگے والے سے لڑتے ہیں، اور جیسی روح ویسی فرشتے، جیسے ہم ایسی ہمارے جنگ۔ اور کمال یہ ہے کہ خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں سے ایک میں بھی ہار نہیں ہوئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مولوی صاحبان پڑھے لکھے تو تھے، اس کو پڑھ کر کے ایک دوسرے کو خوش ہونے لگے، الحمدللہ سبحان اللہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک۔ اور وہ پھانسی کا پرچہ لانے والا بڑا حیران ہے، وہ کہنے لگا مولویو یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسی کا تو انتظار ہے، ہمیں اسی کا انتظار تھا، کیوں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جہاد کرو، کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے مال جان کی بازی لگا دو۔ مولانا جعفر قریشی فرماتے ہیں ہمیں اطلاع نہیں ہوئی، اس نے جا کر انگریز صاحب کو بتایا کہ مولوی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ کہتے ہیں شہادت ملے گی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔
حیات جاویدانہ مل جائے گی۔ انگریز کہنے لگا، خوش ہو رہے ہیں مولوی، ہنس رہے ہیں کہ ہاں کہ ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتا ہے ہمیں تو پتہ نہ چلا کہ کینسل ہو گئی، جس دن وہ تاریخ آئی میں نے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ کر جاؤں گا، اللہ کی حضور میں پہنچ جاؤں گا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا جعفر، عرض کروں گا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتا ہے کہ میں جیل کے صحن میں ٹہل رہا تھا، مجھے ایک طرف سے گوشت کے جلنے کی بو آئی، میں طاقتور جوان تھا، دیوار پہ چڑھ کے میں نے دیکھا 1 درجن عالم دین کو انگریزوں نے لٹایا ہوا ہے اور لوہے گرم کر کر کے ان کو داغ دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قسم کھا کر 12 کے 12 شہید ہو گئے، معافی نہ مانگی۔ عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا، انگریزوں نے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اس میں نوکدار تار لگائے، نہ میں سیدھا ہو سکتا ہوں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر سانس میں درود پاک پڑھوں گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، تاکہ میرا آخری سانس ہو میری زبان پہ درود پاک ہو، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا، اچانک چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا، زیارت ہو گئی مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرماتے ہیں میں ہر وقت یوں کہتا پھرتا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی شہیدوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں، کروڑ رحمت نازل ہو اکابر کے مزارات پہ آمین کہہ دو، آمین۔ قربانیاں ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ قبلہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ کون مقابلہ کرے گا میرے اکابر کا تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، عمل میں؟ کسی میدان میں بھی مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ حضرت لاہوری ابھی آپ یوں فرما رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی بزرگ تھے، مرید پکا دیتے ہوں گے، مرید تو ہمیشہ ہی نمازی ہوتے ہیں، یہ بات نہیں۔ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سمندری جہاز ہے، کراچی سے سوار ہوئے جدے جانا ہے، جہاز کا عملہ نماز نہیں پڑھتا، جہاز کا عملہ روٹی پکانے والا نماز نہیں پڑھتا، ان کو کہا بھی نہیں پڑھی۔ 13 دن میں جدے جہاز پہنچا، مسلسل 13 دن کا لاہوری نے فاقہ تو نبھا دیا، بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ کھایا۔ نعرہ تکبیر! 13 دن کا مسلسل فاقہ، تو ایک وقت کا تو نبھا کے دکھا۔ بلکہ تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن اگر بچے پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، حافظ قرآن ہوں گے تو بھوکے مریں گے، بابو ہوں گے تو زیادہ کھانے کو ملے گا۔ تم سارا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمانداری سے بتانا
तुमने कभी ऐसे मौलवी कारी हाफिज का जनाजा कभी पढ़ा है कि ये मौलवी ये हाफिज भूख से मर गया? नहीं। ईमानदारी की बात करना, पढ़ा किसी का? हाँ, ऐसा तो जनाजा पड़ा होगा कि सब रात में इतना हलवा आया मौलवी खाते खाते ही मर गया। ऐसा कोई जनाजा नहीं पड़ा होगा कि ये भूख से मरा है। वो एक मौलवी बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गए, वो प्याली में मिक्सचर बना के लाया दवा का, हजरत ये पी लो। कहने लगा कमरा हो गया, इतनी जगह होती तो एक प्लेट और ना मारता। दवा की कहां जगह है? तेरेस गाड़ी तकवा देख, सारी जिंदगी गुजर गई बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। और क्यों ना हो, जिसके घर के अंदर पहले से फाके मौजूद हों। शादी हुई लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की, दूसरा तीसरा दिन हो गया फाके पे फाका, फाके पे फाका। हमारे यहाँ शादी होगी, मोहल्ले के कुत्ते भी रज जाओ हैं। हाँ, कांक सारे परिंदे गोश्त खाने वाले भी रज जाते हैं। हाँ, अगर किसी को नहीं पूछेंगे शादी के मौके पर, शादी में अफसरों की पूछ, चेयरमैन और काउंसलरों की पूछ, और मरने में हमारी पूछ। बहुत दिनों की बात है, किबला वालिद मरहूम मेरे और मैं हाथ पकड़े हुआ था, चौक बाजार से गुजर रहे थे, मुल्तान की बात है। तो एक आदमी ने आके मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा सारी दुनिया के लिए जुम्मे को दुआ करता है। मेरी वाली में जुम्मा पढ़ाता था मैं, मेरा कारोबार बिल्कुल रह गया, मेरे लिए भी कभी दुआ कर दे। वो मैंने, मौलवियों की तो आदत है फौरन कह देते अल्लाह बरकत दे। वो मैंने यूं ही पूछ लिया तेरा कारोबार क्या है? कहने लगा कफन बेचता हूं। कफन। मैंने कहा भाई मैं तो दुआ नहीं कर सकता, कारोबार बदल ले, लोग मरे बेड़ा गर्क हो तो तेरा कारोबार चमके, मेरे से दुआ नहीं होती है। तीसरा दिन जब फाके को हुआ, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया मोहतरमा मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा से कहा अपने पैके चली जा, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ पीने को मिल जाएगा। मेरे यहां तो फाकों का ही डेरा है। अल्लाह 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 अल्लाह। औरत साथ होकर क्या जवाब दिया है? कहने लगी मैंने अपनी भूख का आपसे शिकवा कब किया, गिला कब किया, मैंने शिकायत कब की? मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ, मुझे जमाने भर का अब्दाल मिल गया, मुझे कुतुब मिल गया, मुझे वली मिल गया, मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, मुझे शेखुल हदीस मिल गया, मुझे आसमान की खबरें सुनाने वाला मिल गया, मुझे नबी की खबरें सुनाने वाला मिल गया, मुझे नमाजी मिल गया, मुझे हाजी मिल गया, मुझे परहेजगार मिल गया। आइंदा कभी ना कहना घर से चली जा, लाहौरी इस चौकट से बाहर मेरा जनाजा जा सकता है, कदम नहीं जा सकते। देखा पर कैसे हीरे जने, कैसे लाल जने। मौलाना हबीबुल्लाह मरहूम हजरत के साहबजादे ने बैतुल्लाह शरीफ में खाना काबा में 10 साल कुरान का दर्स दिया, बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी की एजेंटी के, रात दिन बैतुल्लाह में अल्लाह के कुरान का दर्स दिया। और जब मौत आई अल्लाह पाक ने करम फरमाया और लाहौरी के बेटे अब तू आम आदमी नहीं, लाहौर से चलकर मेरे बैतुल्लाह में आके तूने मेरे कुरान का दर्स दिया। जब मौत आई तो फरमा दिया अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बगल में और हाजिम दादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान में कब्र की जगह ता फरमा दी। सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लख्ते जिगर भी यहां दफन है, तू भी यहां आ जा। किस तरह अल्लाह नवाजते हैं। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। भाई तुम लोग जितने बैठे हो ना,
मुझे अपना भी पता है, तुम्हारा भी पता है। होटल से रोटी मंगवा के खा के बड़े खुश हैं। क्यों? वो लड़के जो आटा मलते हैं ना होटल पे, कभी वो आगे से खुजाया कभी पीछे से खुजाया, लूड़ पान की लोड़ ही नहीं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि नमाजी की हाथ की रोटी मिल जाए। इसलिए आज हालात ये बने हुए हैं। बड़े बड़े हाजियों, नमाजियों, मौलवियों, सोचो अगर बीवी की गोद में मौत आई तो बीवी बेनमाज, धी की झोली में मौत आई तो धी बेनमाज, बेटी की झोली में मौत आई बेटा बेनमाज, दामाद के हाथ में मौत आई दामाद बेनमाज, डॉक्टर के हाथ में मौत आई डॉक्टर बेनमाज, नर्स के हाथ में मौत आई नर्स बेनमाज, अस्पताल में मौत आ गई, खींचकर बाहर लाने वाले बेनमाज, गाड़ी में डालने वाले बेनमाज, तेरी मैयत की गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर बेनमाज, घर जाकर के घर में मैयत पहुंचाने वाले बेनमाज, तेरे गुस्ल का इंतजाम करने वाले बेनमाज, तेरा कफन का इंतजाम करने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, सबसे पहले घर से जनाजा उठाने वाले भांजे भतीजे बेटे बेनमाज। मैंने माना तू हाजी है, तू नमाजी है, लेकिन ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। जिनको यकीन था, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी के चेहरे पे निगाह डाली तो आंखें खराब हो रही हैं। फरमाया बेटी आराम कर लिया कर, तू सोती नहीं है, आराम नहीं करती, नजर खराब हो जाएगी, धक्के खाएगी, टकरे खाएगी, ठोकरे खाएगी, क्या है ये? अर्ज करने लगी अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पर लेट जाती हूँ, आंख लगने लगती हैं, फौरन मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी नामालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। जब ये ख्याल आता है फौरन नीयत बांध कर मैं कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देती हूँ। ये भी तो इस दुनिया ही में थे लोग, खाते भी थे पीते भी थे। और हजरत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तो क्या कहना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिनका पीर काली कमली वाला हो, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम बराए रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त में कई चीजें कसम खाकर फरमाई। फरमाया लोगों, मालिक की कायनात की कसम, मैंने सारी जिंदगी में गाली कभी नहीं दी। हम में से भी कोई ये कसम खा सकता है? बल्कि दोस्ती में, मोहब्बत में एक दूसरे दोस्त को नजर आता है ना, है अब फलानी दिया बहुत दिन हो गए मिला नहीं, और तू फलानी दिया होने मिला, ले मुलाकात हो रही है और गालियां बक रहे हैं। अंदाजा खुशी में, गुस्से में से दुनिया गालियां बकती है। उस्मान कहते हैं मैंने सारी जिंदगी में एक दफा भी मेरी जुबान से गाली नहीं निकली। सैयदना उस्मान कहते हैं ओ लोगों, मालिक की कायनात की कसम, मैंने सारी जिंदगी में कभी गीत नहीं गाया। हम छोटे बड़े, अमीर गरीब, बड़े मियाँ बुढ़े बुजुर्ग खाली बैठे हो बैठक में, फिर भी बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं। जान नहीं रही, ताकत नहीं रही, लेकिन कंजरी अंदर बसी हुई है। जोर लगा रहे हैं बड़े मियाँ कंजरी के साथ आवाज मिलाने की। मेरे साथ हुआ अगले दिन बस में, डेरा गाजी खां में सफर कर रहा था। यकीन करो मुझे आवाज से ये मालूम होता था कि पेट में हाथ नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। वो कहने लगा उस्ताद जी की गल टेप खराब है? कि नहीं, फिर कुछ रौनका लाओ। उसे मेरा पता था
उसने चुपके से कहा भी कि क्यों मेरा जुलूस निकलवाता है, पीछे कारियानीब बैठा है। की कारियानीब खा जाता है। मैंने कहा औरों को खाऊं ना खाऊं, तुझे खा सकता हूं, तेरे से मालूम हो तब भी तक ना हूं। और बेईमान इस हाल में तू मरना चाहता है। इरादे देखो, तमन्नाएं देखो, अल्लाह वालों ने किस तरह अपनी जिंदगियां निभाई हैं। सुल्तान आलमगीर सारे कहदो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह होकर 5000 हदीसे पाक जुबानी याद थी, 5000 हदीसे पाक जुबानी याद थी। और उसने मरने का इतना फिक्र किया, कपास खरीदी, रुई निकलवाई, फिर उसको कटवाया, कपड़ा बनवाया, कपड़े की काट काट कर टोपियां सी, चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर खुद बेची, 6 रुपए 12 आने की कीमत जमा हुई, एक थैली में जमा करके और ऊपर मोहर लगा दी और लिख दिया आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। बादशाह को कफन का फिक्र पड़ गया। कभी तुझे भी फिक्र हुआ कि हराम का, हलाल का, रिश्वत का कैसा? अब जब हमारे घर में हराम माल आएगा तो कफन के लिए कहां से अलग आएगा? कभी फिक्र नहीं है। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तुमने क्यों फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? खालिक दीन हाल कराची में तलब कर लिया। मौलाना शौकत अली मौजूद है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद है, बड़े बड़े लीडर मौजूद है। मौलाना मदनी को बुलाकर अंग्रेज ने पूछा क्या तुमने ये फतवा दिया हमारी फौज में भर्ती होना हराम है? अब अगर मैं कारी हनीफ वहां होता या रहीम यार खान का कोई मौलवी होता, ओ तुसी मेरा फतवे का मतलब ही नहीं समझा, फौरन चक्री काट जाता। भला माल्टे की जेल में 4-4 बरस तक चक्की चला चला कर कुरान याद करने वाला जवान कैसे तेरा फिर से काम लेता? और जिसने पहले ऐलान कर दिया कि मसाइम में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। निगाहें जिनकी पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। फरमाया फतवा दिया था अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। कहने लगा अंग्रेज मालूम है इसकी सजा क्या? मैंने कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। अंग्रेज कहने लगा इसकी सजा फांसी है, मौत है। हाय हाय हाय। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज में रखते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं, मैं कफन साथ लेके आया। कफन तो आपको यहां भी मिल जाता, गवर्नमेंट कफन डाल दिया करती है। फरमाया तकवा देख, परहेजगारी देख, जिस गवर्नमेंट की मुखालफत की हो उसका कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, अल्लाह के यहां जाते हुए शर्म आती है। और जी अब तो कुछ काम लिया करोगे, थोड़े बहुत दबा करोगे। फरमाया नहीं, हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है बुझी तो नहीं। जफा की तेज से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। मेरे काबिर ने कुर्बानियां दी हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 125 जंग लड़े। कितने? 125 जंग लड़े और किसी में भी शिकस्त ना हुई। जब आखिरी वक्त आया तो रो रहे थे बिस्तर पे। किसी सहाबी ने पूछा क्यों, क्या बात है रोने की? फरमाया सारी उम्र जंग किए, जिहाद किए, लेकिन शहादत की मौत न मिली।
بستر پہ موت آ رہی ہے. شیخ الہند روئے, شہادت کی موت نہ ملی. عطا اللہ شاہ بخاری روئے, شہادت کی موت نہ ملی. بڑے بڑے اکابر روئے, شہادت کی موت نہ ملی. اس مولانا حق نواز مرحوم نے پتہ نہیں کہاں دعا مانگی تھی. شاید موچی والے میں جب الٹا لٹکا کر ساری رات مارا وہاں دعا مانگ لی. یمی والی جیل میں دعا مانگ لی. کہاں مصیبت کے وقت دعا مانگی, ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی. بات نہیں کیا اکیلا شہید ہو گیا. اب بات چھپی ہوئی. اگلے دن میرے پاس مظفر گڑھ کا تھانے دار آیا. کوئی ہمیں بھی ملنے آ جاتا ہے. مجھے کہنے لگا میرا یقین ہے مولانا حق نواز جنت میں گیا. میں کہا چلو اگر یہ بات میں کہتا تو کوئی راہ بھی لگتی, تو تھانے دار ہے, تو کیسے کہنے لگ گیا یہ. اس نے کہا کئی دن ہو گئے میں ایک گلی میں سے گزرا, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جن کے بدن میں کوئی بھی کپڑا نہیں تھا, اور تھا تو ایک تھا. اس عمر کے بچے, یوں کہ مجھے دیکھ کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے, اور کافر بھی نہ کہنا ہوئے. مجھے دیکھ کر سارے کہنے لگے شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر. معصوم بچے جن کو عقل ہوش بھی نہیں, ابھی ایک کپڑا بھی نہیں, ننگے کھیل رہے, کیونکہ سارے میرے پیچھے لگ گئے. تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شناخت کرا گیا, تعارف کرا گیا, اپنے پرائے کی پہچان کرا گیا, صحابہ کرام کے وفاداروں اور غداروں کی پہچان کرا گیا. عرض یہ ہے صحابہ کرام تو اتنے اونچے ہیں, اتنے اونچے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک دن جبریل امین سے پوچھ لیا. اب میں نے جبریل کہہ دیا, تم نے سن لیا, مگر اس کا مقام تو تمہیں معلوم نہیں. اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہے, ساری فرشتوں کی جماعت کا سردار ہے. اللہ پاک نے ایک دن پوچھ لیا جبریل امین سے, تیری بھی کوئی آرزو ہے, کوئی حسرت ہے دل میں تیرے, کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک کیوں نہیں. انہوں نے کہا بھائی عورت کی تمنا تو نہیں کر سکتا, اولاد کی تمنا تو نہیں کر سکتا, فرشتہ نوری کھانے پینے کی تمنا تو نہیں کر سکتا, تیری کیا آرزو ہے؟ الہی کئی مرتبہ دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش میں جبریل امین نہ ہوتا, میں ابو بکر صدیق ہوتا. بس بھائی میں عرض کر رہا تھا, ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا, یہ بوریوں والی ٹاٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے, تمہاری بھی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی, کوئی ٹوٹا خسارا آ گیا, کوئی فرشتہ ہو گئی یہ لباس. نے کہا یا رسول اللہ میرا نہیں, آج ساری کائنات کے فرشتوں کا یہی لباس ہے. نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ آج ابو بکر کا یہی لباس ہے. اللہ نے فرما دیا صدیق کے لباس کی مشابہت کرو, اور اتنا اونچا مقام ہے. اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا امتحان فرشتوں سے دلواؤں, تیری بھی توہین ہے, میری بھی توہین ہے, کسی اور چیز سے کراؤں میری بھی توہین ہے, تیری بھی توہین ہے. تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا خود لینے آؤں گا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کا میں نے امتحان لیا, ان کے دلوں کا امتحان لیا, ان کے ارادوں کا امتحان لیا, ان کی نیتوں کا امتحان لیا. الہی پھر کیا ملا؟ للتقوی, میرا ڈر ملا, میری عبادت ملی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی, میرا خوف ملا, میرا ڈر ملا. الہی پھر آپ نے ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم, لہم مغفرۃ و اجر عظیم.
میں نے ان کو یہ ڈویژن دے دی، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میری رات ان کے لیے، میرا دن ان کے لیے، میری ہوا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی ہوا سونگتے تھے، ہمیں نبوت ہوا کی خوشبو، نبوت کی خوشبو آتی تھی، ادھر چلو ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جنہوں نے وہ خوشبویں سونگی اور جو بیمار پڑے ہوں تو پوچھنے کے لیے نبی تشریف لائے ہوں، جو شہید ہوئے ہوں جنازے حضور نے پڑھائے ہوں، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح نبی نے پڑھائے ہوں، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت